बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआ में हमें शामिल रखते हैं, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका अपना प्रोग्राम सुबह वतन, जिसका आपको इंतज़ार रहता है और आप पूछते रहते हैं कि जी लाइव शो है और कब रिपीट होता है। तो जनाब, ये मंडे और ट्यूसडे यानी पीर और मंगल वाले दिन ये लाइव होता है मॉर्निंग में 10 से 12, 10 से 12, और फिर रात को भी इसी तरह से ये दोबारा टेलीकास्ट होता है। ये आपके शो की टाइमिंग अब तक आपको याद हो चुकी है, लेकिन जब आपको नहीं याद रहती तो आप हमसे पूछ लेते हैं, तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। आपको बताते चलें कि आप पैगाम क्लब का मेंबर बनने के लिए एक ही नंबर है जिसको आप डायल करते हैं और फिर आप उसमें शामिल हो सकते हैं पैगाम क्लब के मेंबर बनने के लिए। और ये खैर का काम है, दीन का काम है, नेकी का काम है। आप इसमें शामिल हो जाइए। नंबर आपके सामने है, आप ताउन करने वालों में या पैगाम क्लब के मेंबर बनने वालों में शामिल हो सकते हैं। आप पैगाम टीवी के ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पैगाम टीवी ऑफिशियल यूट्यूब को सब्सक्राइब करने से लेटेस्ट अपडेट, सवालात के जवाबात और आपको शरई रहनुमाई के हवाले से जो गाइडेंस है मिल जाती है। ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब करें बल्कि अपने जानने वालों को भी, अपने इर्द गिर्द भी सबको बताइए, ताकि वो भी दीन की सही मुस्तनद शरई रहनुमाई हासिल कर सके। इसके साथ साथ हमारा प्रोग्राम, जो कि आपको पता है कि जिसका फॉर्मेट है तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, करने का काम, आज का वजीफ़ा वो बयान किया जाता है, सवालात के जवाबात, लाइव कॉल्स ली जाती हैं। इसके साथ साथ आज की किताब के बारे में आपको बताया जाता है और फिर एक टॉपिक ऑफ द डे होता है जिस पे हम बात करते हैं। और आज का हमारा मौजू है उस्ताद की अज़मत के हवाले से। आज हमने इस पे बात भी करनी है। उस्ताद ना सिर्फ हमें इस दीन के हवाले से, इस दुनिया के हवाले से, कामयाबी के हवाले से, अखलाक के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से, तजुर्बात के हवाले से तैयार करता है, बल्कि वो आखिरत के लिए भी हमें तैयारी करवा देता है। आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे उन उस्तादों को, हम सलाम पेश करेंगे उन उस्तादों को जिनकी वजह से मैं भी यहाँ बैठा हूँ या हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी आते हैं, जिनमें ख़ुद भी उस्ताद हैं। अब तो थोड़ी बहुत उस्तादी हमें भी अब आ गई है। ये वो वाली उस्तादी नहीं है कि जो कहते हैं कि गलत वाली उस्तादी, थोड़ा सा पढ़ाने वाली, थोड़ा सा दर्स देने वाली, थोड़ा सा राह दिखाने वाली। ये भी करेंगे। और आज हमारा सेगमेंट होगा ख्वाबों की ताबीर के हवाले से भी। हाशिम यज़मानी साहब इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे। ये फॉर्मेट है। आपको जल्दी से ये भी बता दें कि आज हमारे मेहमान कौन कौन हैं। तलावत कुरान करीम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी सईदुल्लाह सईद बुखारी साहब। इनको खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व खैरियत से रहमतुल्लाह। आप जी सब? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बारकल्लाह फी उम्रिक। और इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत, डॉक्टर हैं, स्कॉलर हैं, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं, डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। इनको भी वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, ठीक है जी। आपको ये भी बताते चले, सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज ताउन करने वालों में हमारे साथ कौन कौन है जान लीजिए। इनमें शामिल हैं सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और दारुस्सलाम इंटरनेशनल के ताउन से सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ आप अगर हमें कॉल करना चाहते हैं, अगर आप पैगाम क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं या आप पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में शामिल होना चाहते हैं, नंबर नोट कर लें 0421117000, यानी 042-111-700 और 000। इस पर डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए। शरई रहनुमाई के लिए, आप सवालात जवाबात के लिए, अपनी राय से आगाह करने के लिए आप इसी नंबर पे कॉल करते हैं। और जब आप कॉल किया करें, बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें। व्हाट्सअप नंबर भी है जी। व्हाट्सअप नंबर है 0321565200, यानी 0321565200। इस पर आप डायल नहीं कर सकते, सिर्फ आप अपना ऑडियो या रिटन मैसेज भेज सकते हैं शरई रहनुमाई के लिए, सवालात जवाबात के लिए। इसके अलावा ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए भी हमारा एक व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें 0321024100, यानी 0321024100। इस पे भी आप अपना बोल के ऑडियो की सूरत में या रिटन की सूरत में ख्वाब भेज दीजिए। इंशाल्लाह आपको ख्वाबों की ताबीर के हवाले से यहाँ पे जवाब मिल जाएगा। कारी साहब की जानिब बढ़ते हैं, गुजारिश करते हैं तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए कारी साहब, फिर आगे बढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह खैर। सब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुफ्ती साहब, खुलासा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। नज़ामी भाई कारी साहब मोहतरम ने सूरह बकरा की वो आयात तिलावत फरमाई हैं जिनमें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक खूबसूरत दुआ का तज़किरा है, और उसमें इंसानियत के सबसे बड़े, सबसे अज़ीम, सबसे आला मुअल्लिम का तज़किरा है। मेरी मुराद है आमना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन आयात में जो कारी साहब ने तलावत फरमाई, सबसे पहले तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह को तमीर कर रहे हैं तो ख़ास साथ साथ इल्तिजाएँ भी कर रहे हैं। ये इस बात की हमें दावत देता है कि देखें, इतनी बड़ी अजीम हस्तियाँ अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के हबीब हैं, अमल करने के बाद वो भी कबूलियत की दुआएं कर रहे हैं। तो हम छोटे छोटे इंसान जो है ना, बस इबादत करने के बाद समझ लेते हैं तो कबूल हो ही गई होनी, ज़रूरत कोई नहीं। जबकि किबार सहाबा इकराम भी रिज़वानुल्लाह अजमाइन अमल करने के बाद उसके लिए कबूलियत की दुआएं भी करते थे, रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तो हर नेकी करने के बाद अल्लाह से इल्तिजा करनी चाहिए, जिस तरह कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की है। दूसरी बात, उन्होंने दुआ की कि अल्लाह हमें भी अपना फरमाबरदार बना ले और हमारी नस्ल से एक पूरी उम्मत अपना फरमाबरदार, अपनी फरमाबरदारी करने वाली पैदा फरमा। जी। फिर दूसरी तीसरी दुआ की कि अल्लाह हमें इबादत के तरीके भी समझा दे कि अल्लाह हमने तेरी इबादत करनी कैसे है। और उसके बाद जो शानदार दुआ की, जिस पर कारी साहब ने आज जाकर तिलावत का अख्ताम किया कि अल्लाह इनमें एक ऐसा रसूल भेज दे जो इन्हीं में से हो और इनको आकर तेरे कुरान की, तेरी किताब की तालीम दे, हिकमत व दनाई सिखाए और इनका तज़किया भी करे। तो ये है मुअल्लिमुल खैर, इंसानियत के मुअल्लिम, अज़ीम शान मुअल्लिम की ड्यूटी कि उन्होंने आकर इनको किताब व सुन्नत की तालीम भी दी, दुनिया में ज़िंदगी गुजारने और आखिरत में जन्नत कमाने के तरीके भी सिखाए और इनको बुरे अखलाक से पाकीज़ा भी बनाने की कोशिश की। तो यही एक उस्ताद की बुनियादी फ़राइज़ हैं कि वो तालीम भी देता है और तरबियत भी करता है, जो आपका आज का टॉपिक है। जी। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही उस्ताद बनने की तौफीक दे जो तालीम भी दे और अपने शागिर्दों की रूहानी और जिस्मानी तरबियत भी करे। आमीन। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लीजिए आज की किताब के हवाले से जानते हैं। ये देखिए जी, आज की किताब ये है सुनहरी किरणें। वैसे किताब भी बड़ी सुनहरी सी लग रही है, इसका टाइटल बड़ा सुनहरी लग रहा है। मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब की नहायत अहम और इस्लाही तसनीफ़ है जी ये, और इसमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुस्लिम ख़ातीन की आला इक़दार के रोशन तस्करे, ज़हानत, शुजाअत, बहादरी, तकवा के रोशन तस्करों को आसान, मुदल्लल और आम फहम अंदाज में बयान किया गया है। मौजूदा दौर के फित्तों में ये किताब इस्लामी तारीख़ की माओं, बहनों और बेटियों के लिए सच्चे और सबक आमोज़ वाक़यात से मुज़य्यन है और इसमें इस्लामी शनाख्त, पाकीज़गी किरदार और शरीयत की सही रहनुमाई फ़राहम कर दी गई है। ख़ुसूसन ख़ातीन और तालिबात और हर मुसलमान घराने के लिए एक कीमती तोहफ़ा है और ये किताब मुस्लिम लाइब्रेरी में होनी चाहिए। अगर ये किताब आप हासिल करना चाहते हैं, दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स, तमाम आउटलेट्स पे फ़िज़िकल मिल जाएगी, या darussalam.pk पे जाइए, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कीजिए, किताब इंशाल्लाह आपको डिलीवर हो जाएगी। आज की किताब सुनहरी किरणें, इनको हम यहाँ पे डिस्प्ले किए देते हैं, इन सुनहरी किरणों को। और आज का करने का काम आज की किताब के बाद मुफ्ती साहब से जानते हैं। जी, आज के करने का काम आपके टॉपिक के हवाले से ही है। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत फरमान जी। आपने फरमाया, जो लोगों को खैर व भलाई सिखाता है, खैर व भलाई की तालीम देता है, उनकी तरबियत करता है, उनका तज़किया करता है, तो ऐसे मुअल्लिम के लिए दुनिया की हर चीज़, गौर करें अल्फाज पर, दुनिया की हर चीज़ बख्शिश की दुआएं करती है, हत्ता कि समुंदर की तह में बैठी हुई मछलियां भी उसके लिए बख्शिश की दुआएं करती हैं। सुभान अल्लाह। तो ये कितनी बड़ी शान है, कितना बड़ा मुकाम है कि आप 2, 4, 10 शागिर्दों को पढ़ा के आराम से घर आकर सो जाएं और कायनात की हर चीज़ आपके लिए दुआएं कर रही हो।
اور پھر ان استادوں میں سے بھی بہترین استاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ جو خود قرآن سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے والا استاد دنیا کا بہترین استاد ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے طالب علموں کی تربیت بھی کرتا ہے، ان کو تعلیم بھی دیتا ہے اور ان کے ساتھ ایسا جڑتا ہے کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ پھر طالب علم اپنے استادوں کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبداللہ صاحب اسلام آباد سے کال کرنے کا بہت شکریہ، فرمائیے۔ سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میں نے 2-3 کلپ دیکھے عبدالراسق صاحب کا، میر محمدی صاحب کا، کہ جس کی مرد کی بیوی بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، اگر اس کو ڈائیورس نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں نہیں سنتا۔ اچھا ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، آپ ہی کے ادھر پروگرام میں نے وہ سنا تھا کہ جو کویشچن یہ تھا کہ 2 مہینے سے میاں بیوی کی بات چیت نہیں ہو رہی، تو ان کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سوموار اور جمعرات کو جو اعمال نامے پیش کرتے ہیں فرشتے، اللہ تعالیٰ ان کو منع کر دیتا ہے کہ ایسے میاں بیوی کے اعمال نامے بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ جاننا یہ تھا کہ ایسی کنڈیشن میں اب میری جو بیوی کے ساتھ 4 سال سے بول چال نہیں ہے نا، درمیان میں وہ ناراض ہو کے 1.5 سال میں کے بھی رہ کے آئی ہے، پھر اس کے بیٹے لے آئے ہیں، ابھی بھی ہماری بات چیت تعلقات نہیں ہے نا میاں بیوی کے کسی قسم کے، تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے جی؟ جی ٹھیک ہے، اللہ پاک آسانیاں کریں۔ بہت شکریہ، آپ نے 2 چیزیں پوچھی ہیں، میں مفتی صاحب کے گوش گزار کرتا ہوں، ابھی جواب ملتا ہے آپ کو۔ تھینک یو ویری مچ فار کالنگ جی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں نے محترم نے 2 احادیث کا حوالہ دیا ہے۔ پہلی حدیث یہ ہے، اس میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص کہ جس کے گھر میں بد کردار بد اخلاق بیوی ہو، بد کردار اور بد اخلاق پر ذرا غور فرمائیں، بد کردار ہے اور پھر وہ اس کو اسی حالت میں رکھے ہوئے ہے گھر میں، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو ایسی بد کردار عورت کو فارغ کر دینا چاہیے۔ بد اخلاق ہو تو اس کی تربیت کے ذریعے اس کا کوئی حسن اخلاق پیدا کیا جا سکتا ہے، تربیت کے ذریعے اس کو اخلاق کو سنوارا جا سکتا ہے، لیکن اگر بد قسمتی سے کوئی بد کردار عورت پلے پڑ جائے تو اس کو سنوارنا نہایت مشکل ہوتا ہے۔ بد کردار کو تھوڑا سا بد کردار سے مراد کہ وہ اس کے نسب نامے کو بھی خراب کر رہی ہے، اس کی اولاد جو نہیں ہے اس کے گھر میں لا رہی ہے، یعنی وہ اپنے خامد تک محدود نہیں ہے، کھلے لفظوں میں وہ خامد تک محدود نہیں ہے، اس کے اور لوگوں سے بھی تعلقات ہیں، تو ایسے بیوی کو جب خامد نہیں بے شرم بن کر بے حیا بن کر، اس کو کہتے ہیں دیوس، ٹھیک، جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھتا ہے آنکھوں سے پھر برداشت کیے بیٹھا ہے، تو ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر ایسی بیوی ہو تو اس کو فرق کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث انہوں نے کہا کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، تو یہ میاں بیوی کے لیے نہیں ہے، یہ ہر 2 بندوں کے بارے میں ہے۔ ہر 2 مسلمان جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور وہ صلح نہیں کرتے تو ان کے اعمال سوموار کو پیش ہوتے ہیں، جمعرات کو جب سب کے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں انظروا ھذین حتی یصطلحا، جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا پینڈنگ میں پڑا رہنے دو معاملات۔ تو یہ میاں بیوی کے لیے بھی ہے، دیگر تمام لوگوں کے بھی ہے۔ اب بزرگ کہتے ہیں جی وہ 4 سال سے بیوی کے ساتھ قطع تعلقی ہے، تو اب اس میں دیکھ لیں کہ ذمہ دار آپ ہیں یا وہ ہیں۔ اگر آپ نے ان کو منانے کی کوشش کی ہے، اپنی طرف سے ہر قسم کا ان کو سہولت دینے کی کوشش کی ہے، اگر کوئی آپ سے زیادتی ہوئی آپ نے معافی اطلافی بھی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے باوجود وہ قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں تو پھر سارا گناہ ان کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 2 مسلمان قطع تعلقی کرتے ہیں تو خیرہما الذی یبدأ بالسلام، جو جا کر سلام کر کے اپنی طرف سے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، صلح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ثواب لے لیتا ہے، اور اب جو نہیں صلح کر رہا تو گناہ سارا اس کو ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی طرف سے زیادتی ہے تو پھر آپ جائیں ان سے معافی مانگیں اور اپنے اس جو آپ کی طرف سے زیادتی ہے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں، ان کو منا لائیں۔ دونوں صورتوں میں آپ نے بیان کر دیا۔ اور ویسے بد اخلاقی کے حوالے سے بھی میں کہتا ایک آدھا جملہ اگر آپ بتا دیں، اگر بیوی بد اخلاق ہے
بد اخلاق کو تو میں نے کہا کہ اخلاق اگر برا ہے، مثلا وہ زبان درازی کرتی ہے، ہاں جی، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، جھوٹ بولتی ہے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، چغلی کرتی ہے، یہ ساری بد اخلاقی میں آتی ہے، چغلی کرتی ہے، بڑوں کو احترام نہیں کرتی، ان سب چیزوں کی تو تربیت کی جا سکتی ہے، سنوارا جا سکتا ہے، لیکن بد کردار وہ کم ہی سنورتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں، چند کمنٹس شامل کرتے ہیں۔ محسن ظہیر سلام کہہ رہے ہیں، عرفان صاحب سلام کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام، اور عرفان صاحب بہت سارے دل بھیج رہے ہیں جی آپ کو لال رنگ کے۔ اللہ اکبر، یہ کس شہر سے اور ہیں؟ یہ عرفان صاحب ہمارے ریگولر لکھنے والے دیکھنے والے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ نظامی بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ، بہت اچھے لگ رہے ہیں اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہو، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور مفتی صاحب کو اس طرح اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، تھینک یو ویری مچ، بہت محبت کرتے ہیں۔ محسن ظہیر بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہیں بھائی، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، یزمانی صاحب کو اللہ سلامت رکھیں جی، بالکل پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں، بہت شکریہ، آپ بھی سلامت رہیں جو پیغام ٹی وی کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ روبینہ کیا صاحبہ حال ہے؟ فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، حکم کیجئے۔ جی بھائی شکر اللہ کا، ہم بھی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی سوال یہ ہے کہ جو بینظیر کی طرف سے پیسے ملتے ہیں اچھا، وہ ہم لگوا سکتے ہیں، ہمارے نا حالات نہیں ٹھیک ہے، میں خود سلائی کرتی ہوں اور میرے میاں جو ہیں وہ موٹر سائیکلوں کا ورک شاپ کی دکان ہے ان کی، اچھا، تو بھائی بہت مشکل سے ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ یہ سوال اس لیے پوچھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانگنا پسند نہیں ہے، کیا ہم یہ لے سکتے ہیں؟ اللہ پاک آپ کے لیے میری بہن آسانیاں اور کرے۔ دوسرا میں نے میری مما کی نا وفات ہو گئی ہے، تو ان کی بخشش کے لیے دعا کروانی تھی مفتی صاحب سے۔ اچھا جی، آپ ان کے لیے خود بھی دعا کریں۔ بھائی میرے نا ہمارے سر کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، وہ ہم سے اتر نہیں رہا، اتنی دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی نہیں اتر رہا، ہم بہت پریشان ہیں دونوں میاں بیوی، اللہ پاک آسانیاں پلیز کرے۔ دعا کر دیجئے گا ہمارے لیے۔ جی ضرور ضرور انشاءاللہ تعالیٰ۔ کتنا قرضہ ہے؟ قرضہ بھائی 3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اللہ پاک آسانیاں کریں گے، آپ کوشش کر رہی ہیں، اور جو آپ کے کنسرن ہے میں سمجھ بھائی سکتا ہوں۔ میں نے تہجد میں بھی دعا مانگی، تہجد میں بھی رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی، استغفار کی بھی کثرت کی، درود شریف بھی پڑھتی ہوں کہ کس طرح ہمارا قرضہ اتر جائے، مگر قرضہ نہیں اترا، زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے، ہم نا لے لے کے پکڑ پکڑ کے اپنے گھر کا گزارا کر رہے ہیں، مگر اتر جائے گا میں بھی انشاءاللہ۔ کرتی ہوں، میرے شوہر بھی کرتے ہیں، رات ہی لے کر کے دیکھ لیا، یہ قرضہ نہیں اترا ہم سے۔ اللہ پاک آسانیاں کریں گے۔ میں ابھی مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ اس طرح سے سورس آف انکم جنریٹ کر دینا کسی کے لیے کہ وہ ہاتھ پھیلا کے مانگے، اس سے بہتر ہے کہ ان کے لیے چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا دیے جائیں، اور یہ مقتدر ادارے کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کر سکتے ہیں، ڈپارٹمنٹس کر سکتے ہیں کہ ان کو بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو کمانے والا بنا دیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بٹ اپنی اپنی پرائرٹیز اینی وے۔ جواب دیجیے سر اس بات کا۔ اللہ اکبر، کچھ ادارے پاکستان میں ایسے ہیں جو آپ کو قرض دیتے ہیں بلا سود۔ جی، قرض اس بندے کو دیتے ہیں جو کام کرنا چاہتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں فلاں سٹال لگا لوں گا، میرے پاس فلاں ہنر ہے، اس کو 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ تک وہ قرضہ دیتے ہیں، اور آسان قسطوں میں وہ واپس لے لیتے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو کام کروایا انہوں نے۔ تو یہ گورنمنٹ خربوں روپیہ، اور اس میں اکثریت ان کی ہے جو مستحق بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو آپ سینٹر بتا رہے ہیں، وہ سینٹر والے بھی، مجھے خود پتہ چلا کہ وہ 2,000 روپے وہ کاٹ لیتے ہیں، اور باقی 10,000 میرا خیال 12,000 میں سے 10,000 وہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو ہماری یہ جو بہن ہے، مجھے اس کی ایک بات سمجھنی ہے، وہ کہتی میں خود بھی سلائی کرتی ہوں، اور میرے خاوند کا وہ کیا ہے، ورکشاپ ہے، ورکشاپ بائک ہے، کی۔ ہاں جی، پھر بھی گھر کا خرچہ نہیں چلتا۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ 2 بندے کما رہے ہیں، کھانے والے کتنے ہیں؟ 2 بچے ہی ہوں گے نا۔ شاید زیادہ ہوں بچے مفتی صاحب۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کا قرضہ اتار دے، ان کی والدہ کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم مقروض بھی ہیں، گھر کا گزارا بھی نہیں چل سکتا، تو یہاں گورنمنٹ بانٹ رہی ہے تو آپ بھی لے لیں، لے لیں سپورٹ۔ ہاں، اگر آپ یہ اسی طرح کے غرباء کے لیے سپورٹ کر رہی ہیں نا، اور اہل بھی ہیں، اہل بھی ہیں، تو لے لیں، لے لیں، بالکل لے لینا چاہیے۔ ٹھیک۔ ایک کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رحیم یار خان سے مسز احمر کال کر رہی ہیں جی، شکریہ میم آپ نے کال کیا ہے، فرمائیے۔
مجھے نا مفتی صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ میرے بھائی ہیں، وہ دوسرے ملک میں جاب کر رہے ہیں اس ٹائم، اور جاب کے سلسلے میں ہی وہاں پہ گئے تھے، لیکن وہ اپنی جاب کے آر ختم ہونے کے بعد ایک اور پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں مطلب وہاں کی نہ تو گورنمنٹ کو پتہ ہے اور نہ ہی وہ جس کمپنی کے تھرو گئے تھے یہاں سے ان کو پتہ ہے، تو کر وہ کام حلال ہی رہے ہیں، تو کیا یہ حرام ہوگا کہ اگر وہ اپنے اخراجات کو نکالنے کے لیے دوسری جاب کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے مسز احمد، شکریہ آپ نے کال کی. ویسے تو آپ کے سوال میں ہی جواب موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے میں پھر بھی مفتی صاحب سے گزارش اگر کرتا تو ان ہوں. کے کنٹریکٹ میں یہ کنڈیشن شامل ہو کہ بھئی آپ کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے، جو جاب آپ کی ہے اتنا ٹائم ہی آپ کام کریں گے، باقی ٹائم آپ ریسٹ کریں گے. ہوتا ہے نا کمپنی کے بڑا ہارڈ کام لیتی ہے اور بعد میں کہتی ہے کہ ریسٹ کرے تاکہ اگلے دن فریش ہو کر آئیں. تو اگر تو یہ کوئی کنڈیشن شامل ہے تو پھر تو آپ کو وہ کام دوسرا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کمپنی کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے تو پھر 2 کام کریں، 3 کریں، اپنے حالات سنوارنے کے لیے ہر بندہ کوشش کرتا وہ آپ کی کیپیسٹی پہ ہے. ہاں، ڈیپینڈ پھر کرتا آپ ہے جیسے کتنا جتنے کام کر سکتے ہیں کریں. ہاں جی، نارملی کانٹریکٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو ورکنگ آورز یا جتنا ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو کہیں پہ باؤنڈ نہیں کرتے، وہ باؤنڈ ہوتے ہیں آپ ان سرٹن ٹائم کے لیے یا سرٹن پیریڈ کے لیے. تو پھر تو بڑا نارمل ہے، آبویس ہے کہ یا پھر وہ دیکھیں نا وہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ جاتے ہیں نا، ہاں جی. تو اسٹوڈنٹ کو وہ کچھ گھنٹے کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں جس سے ان کا خرچہ چل جائے. اب وہ اسٹوڈنٹ اپنا ورکنگ اسٹڈی چھوڑ کر زیادہ آر کام کرنے پر لگا دے تو پھر یہ درست تو نہیں ہوگا. وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بٹ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا اگر تو وہ باؤنڈ ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ نے 24/7 انہی کا امپلائی رہنا ہے اور آپ ان فری آورس میں بھی کہیں کام نہیں کر سکتے، پھر تو آپ جواب پھر تو دیں. جواب لیکن دیں. اگر فری آورس میں کہیں پہ آپ کو باؤنڈ ہے ہی نہیں تو آپ کو اگر باؤنڈ نہیں کیا گیا تو یو کین ورک اینی ویئر. نہیں جی، یہاں پہ گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے روک رہے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.